بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ محترم میرے والد جیل میں ہیں، تو جیل کی رہائی کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے والد باعزت بری ہو جائیں، ناحق ہیں اور دشمنوں نے بلا وجہ جیل میں بند کرایا ہوا ہے۔ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانی کرے اور جیل سے باعزت بری ہو جائیں۔ اس بارے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے جو وظیفہ پوچھا ہے اس وظیفے سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں، اور لیکن اس وظیفے کو آگے بھی آپ نے شیئر کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ اور اجر دے گا آپ کو، اور یہ بہت بڑا فائدہ دے گا کہ ایسا وظیفہ ہے۔ دیکھیں، ہم خانوں کے پاس جاتے ہیں، وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، ذمہ داروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے والد ناحق ہیں، ہمارے والد کو ناحق قید میں رکھا گیا ہے، جیل میں ڈالا گیا ہے، تھانے میں ڈالا گیا ہے، اب وہ لوگ پیسہ مانگتے ہیں۔ ہم ان کے پاس جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، اور پھر ہم اسی لیے تو ذلیل ہیں، اور ہم دنیا کے آگے جھکتے ہیں، دنیا کے آگے جا کے بھیک مانگتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں خدا کہتا ہے، جہاں ہمیں قرآن کہتا ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے، پھر اسی لیے ہمارے یہ ضلالت بنی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیدی کی رہائی کا ایک بہت بڑا اعلیٰ وظیفہ ہے۔ قیدی کی رہائی کا بہت بڑا اعلیٰ وظیفہ، بہت بڑا عمل ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ آقا وہ کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیدی جو قید ہے جیل کے اندر، تو قیدی سورۃ یوسف کی تلاوت کرے تو اللہ پاک اسے رہائی عطا فرما دے گا۔ یعنی سورۃ یوسف کی تلاوت کرنا تو بہت بڑا اجر ہے، لیکن یہ جیل کی رہائی کے لیے یہ بہت عمل ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے کہ سورۃ یوسف کی تلاوت کی جائے، تو اس قرآن پاک کی سورت کی برکت سے قیدی کو اللہ پاک رہائی عطا فرما دے گا اور باعزت ہی بری ہو جائے گا۔ اور یہ عمل ہے قرآن کا، یہ قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے محبت کر لیں، اور سورۃ یوسف کی جتنی ہو سکے تلاوت کرتے رہیں رات دن، اور اس کی برکت سے اللہ رہائی عطا فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی عزت کی حفاظت فرمائے۔